اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں 50 ایسے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کے ماضی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات اس کی وجہ سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور بس اوقات ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے فرائض اور نوافل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ انسان زندگی میں نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ تمنا اور امید ہوتی ہے کہ میرے یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کی مثال اس طرح ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اعمال کا انہیں کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ اب ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جس سے انسان بچے تاکہ اس کے نیک اعمال اور نیکیاں ضائع نہ ہوں؟ نمبر 1، کفر کرنا۔ سب سے پہلا وہ گناہ ہے کفر کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں اس کے تمام وہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس طرح ہے جس طرح کہ راکھ ہو اور اس پر تیز و تند ہوا چلے آندھی والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، پس نہیں وہ قدرت رکھتے جو انہوں نے کیا ہے اس میں سے کسی شے پر، ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس انسان نے کفر کیا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ راکھ ہو اور تیز ہوا اس راکھ پہ چلے اور دن بھی آندھی والا ہو، تو آندھی کے دن اگر تیز ہوا راکھ پہ چلتی ہے تو راکھ باقی نہیں رہتی بلکہ یہ ہواؤں میں بکھر جاتی ہے۔ اول تو اگر تیز ہوا نہ ہو، معمولی ہوا ہو، تب بھی راکھ بکھر جاتی ہے، لیکن ہوا بھی تیز ہو، فی یوم عاصف، دن بھی آندھی والا ہو کہ تیز ہوا چل رہی ہو تو راکھ باقی نہیں رہتی، اسی طرح کفر کے ساتھ انسان کے نیک اعمال باقی نہیں رہتے، انسان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے کفر سے انسان کو روکا کہ اگر ایک آدمی کفر کرتا ہے اس کے ساتھ وہ جتنے بھی بھلا نیک اعمال کر دے، کوئی عمل اللہ کے ہاں اس کا قبول نہیں ہوگا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال اس طرح ہیں جس طرح کہ دور سے ریت جو انسان کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، چٹیل میدان ہو تو پیاسا آدمی گمان کرتا ہے یہ پانی ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اور جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، پس وہ پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس اور اللہ تعالیٰ پورا حساب لینے والا ہے۔
वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो लोग कुफ्र करते हैं उनकी मिसाल यूँ है जिस तरह के चटियल मैदान हो और एक प्यासा आदमी उसमें चल रहा हो। अगर एक आदमी को प्यास लगी हो, जंगल और वीराने में जा रहा हो, तो दूर से रेत चमकती हुई नज़र आती है, ऐसा लगता है कि ये पानी है, हालांकि वो हकीकत में पानी नहीं होता, रेत होती है। तो जिस तरह जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है वो रेत है, उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। इस तरह अगर एक आदमी ने कुफ्र किया, उसने जितने भी नेक अमल किए हों वो सब यूँ ज़ाया हो जाएंगे। जिस तरह दूर से देखने वाला पानी समझता है, करीब आता है तो रेत होती है, इस तरह इसके आमाल भी रेत की मानिद होंगे अगर इसकी ज़िंदगी में कुफ्र होगा। नंबर 2, दूसरा बड़ा गुनाह जिससे इंसान के आमाल ज़ाया होते हैं वो है मुर्तद होना। मुर्तद इसे कहा जाता है कि अगर एक आदमी पहले ईमान लेकर आए और उसके बाद माअज़ल्लाह वो कुफ्र इख्तियार कर दे, यहूदी हो जाए, ईसाई हो जाए, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, राफ़ज़ी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो उसके जितने नेक आमाल होंगे वो तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे, किसी अमल का कोई सवाब उसको नहीं मिलेगा। और ऐसे मुर्तद आदमी की सज़ा ये होती है कि उसे 3 दिन मोहलत दी जाती है। 3 दिन में अगर वो इस्लाम की तरफ दोबारा लौट आए तो फ़बिहा, वरना 3 दिन के बाद जो वक्त का काजी होगा तो काजी वक्त के हुक्म के मुताबिक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का तज़किरा फरमाया है सूरे बकरा आयत नंबर 217 में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो शख्स तुम में से दीन से मुर्तद हो जाएगा, फयमुत वहुवा काफिरुन, उसे मौत आएगी इस हाल में कि वो काफिर है, फ़उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उसके तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे। वउलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नुमी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, और ये जहन्नुम में रहेंगे हमेशा हमेशा। तो इसलिए इंसान कभी भी इर्तिदाद की तरफ न जाए। बसा औक़ात दौलत की वजह से, पैसे की वजह से, औरत की वजह से, बाहर के वीज़े और टिकट की वजह से, गैर मुस्लिम ममालिक की शहरियत की वजह से, सरकारी जॉब और नौकरी की वजह से बाज़ लोग कादियानी हो जाते हैं, बाज़ ईसाई हो जाते हैं, बाज़ यहूदी बन जाते हैं। ये दुनिया का थोड़ा सा नफ़ा तो मिल जाएगा, लेकिन आखिरत की सज़ा अबदुल आबाद की होगी, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नुम में होगा। सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, और ईमान की नेमत की कदर तब आएगी जब इंसान की आँखें बंद हो जाएंगी, तब मालूम होगा ईमान कितनी ताकतवर चीज़ है। तो दूसरा बड़ा गुनाह है मुर्तद होना। नंबर 3, शिर्क करना। शिर्क करना इसका मतलब ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी गैर को शरीक करना, चाहे अल्लाह की ज़ात में हो, चाहे अल्लाह की सिफ़ात में हो। तो कोई अगर अल्लाह के साथ माअज़ल्लाह किसी और को शरीक करे अल्लाह की ज़ात में कि अल्लाह के अलावा भी दुनिया में फ़लाँ शख्स या फ़लाँ माबूद ये काम कर रहा है, निज़ाम चला रहा है, औलाद दे रहा है, नफ़ा नुकसान उसकी तरफ से है, तो ऐसा आदमी मुशरिक है। या जो सिफ़ात अल्लाह के लिए साबित हैं उन सिफ़ात को गैरुल्लाह के लिए साबित करना, जैसे नफ़ा नुकसान देना, औलाद देना, हर जगह मौजूद होना, हर इंसान की पुकार को सुनना, पोशीदा बातों का इल्म रखना, ये सब सिफ़ात अल्लाह की हैं। तो अगर कोई गैरुल्लाह के लिए मानता है तो ये शिर्क है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये लोग शिर्क कर देंगे तो इन्होंने जितने भी आमाल किए होंगे इनके तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे। यानी शिर्क ऐसा गुनाह है जो इंसान के माजी के सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। बाज़ लोग कब्र पे सजदा कर रहे होते हैं, कब्र का तवाफ़ कर रहे होते हैं,
غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور نامزد کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کفریہ کام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی، انبیاء علیہم السلام میں سے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور البتہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حالانکہ نبی کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، نبی سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا اگر آپ سے شرک ہوگا آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو یہ امتی کے اعمال تو بطری کے اولا ضائع ہوں گے۔ تو خطاب حضور کو ہے، مراد امت ہے کہ امت اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ تیسرا بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ نمبر 4، منافق ہونا۔ منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی، ایک منافق عملی۔ منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے لیکن دل سے ایمان نہ لائے، زبان سے اسلام کا اظہار کرے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے، یہ شخص منافق ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور بہت سے منافقین تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے منافق اعتقادی کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے عذاب نہایت سخت ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ان کے لیے، اور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی پختہ قسمیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پس یہ لوگ ہو گئے خسارہ پانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کا تذکرہ کیا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ پختہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نام کی کھاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ منافق لوگ جو دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، کسی عمل کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، جب خوف ان کے پاس آتا ہے تو آپ ان کو دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، یہ دیکھیں گے آپ کو، ان کی نگاہیں گھوم رہی ہوں گی، كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، گویا کہ موت نے ان کو ڈھانپ لیا ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، ان کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ لوگ مال پر بڑا بخل کرنے والے ہیں، أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، یہ منافق لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں نفاق ہے۔ تو ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی کہ جو زبان سے کلمہ پڑھے دل سے نہ پڑھے، یہ حضور کے دور میں موجود تھے،
لیکن آج کے دور میں کسی کو منافق اعتقادی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ کسی کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ یہ دل سے ایمان لایا ہے یا نہیں لایا۔ تو منافق اعتقادی کا پتہ صرف وحی سے چلتا ہے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ ایک ہے منافق عملی۔ منافق عملی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی علامات بیان کی، اذا حدث کذب، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور ایک روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑے تو گالم گلوچ کرے۔ تو گویا آپ نے 4 نشانیاں بیان کی ہیں منافق عملی کی۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا، نمبر 4 گالم گلوچ کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی بات کسی کے اندر ہے تو گویا نفاق کی ایک علامت اس میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو منافق اعتقادی ہونے سے بھی بچائے اور منافق عملی ہونے سے بھی۔ نمبر 5 اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند کرنا۔ 5واں گناہ جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بات کا حکم دیا، اب اگر کوئی نادان مسلمان اس کو ناپسند کرے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس لیے اللہ کا جو بھی حکم ہو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم پر ایمان بھی لانا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ شریعت کے کسی حکم کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کسی حکم کو ناپسند نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا ذہن ناقص ہے، علم ناقص ہے، اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے۔ انسان کو جو حکم دیا ہے اس میں انسان کے لیے خیر ہے، اس لیے جو بھی حکم ہو انسان عمل کرے، اللہ کے کسی حکم کو ناپسند نہ کرے، ورنہ اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آج بعض نادان لوگ پردے پر اشکال کرتے ہیں کہ دین نے پردے کا کیوں حکم دیا، یہ پردہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ پردہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرما دیجئے ایمان والوں سے اپنی نگاہیں جھکا دیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اپنی گھر والیوں سے، مسلمان عورتوں سے جب بھی گھر سے نکلیں بڑی چادر ڈال کر نکلیں تاکہ وہ پردے میں رہیں اور کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو شریعت نے جو حکم دیا اس میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر پردہ نہیں ہوگا تو فتنہ پیدا ہوگا، بے پردگی ہوگی تو فحاشی اور یعنی بڑھے گی، بے پردگی ہوگی تو انسان کی غیرت رخصت ہو جائے گی، انسان کے گھر کا سکون اور اطمینان درم برم ہو جائے گا۔ اللہ نے جو حکم دیا، اللہ بندے کی نفسیات کو جانتا ہے، اس نے بندے کو پیدا کیا، وہ بندے کی خواہشات سے واقف ہے، بندے کے ارادوں سے وہ اللہ واقف ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو یا دین کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ماضی حال مستقبل کی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اس نے جو حکم دیا اس میں بندے کے لیے خیر ہے۔ تو 5واں بڑا گناہ ہے اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند سمجھنا۔